اب آئیے دوسرے پر، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے کم تر درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ معمولی مت سمجھو، چلے جا رہے ہیں فور ویلر پر، اللہ نے دے دیا تو بس اب زمین پر پیر نہیں رکھتے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا اگر نظر پڑ جائے تو سائیڈ میں گاڑی کو روک لو اور کیلے کا چھلکا ہٹا دو۔ پتھر پڑا ہوا دکھ جائے، گاڑی کو تو دائیں بائیں سے نکال لیا ٹھیک ہے، لیکن گاڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پتھر کو ہٹا دو۔ تم تو نکل گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا بیچارہ اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ کر پھسل جائے اور اتفاق سے وہ بوڑھا بھی ہو اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑھاپے میں جلدی سنبھلتی بھی نہیں ہے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، تمہاری نظر پڑ گئی تو اٹھاؤ پھینک دو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر ان چیزوں کو راستے میں پھینکنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کھایا وہ پھینک دیا چھلکا، بیچ سڑک پہ گئے وہ ڈال دیا ناک۔ یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تکلیف دہ چیز میں ناک بھی آتی ہے، تھوک بھی آتا ہے، بلغم بھی آتا ہے، لیٹرین بھی آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دہ چیزوں میں شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ناک پڑی ہوئی ہے، ہم ہٹ رہے ہیں، لیٹرین اور گندگی پڑی ہوئی، ہم بچ کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کانٹا، پتھر، کیلے کا چھلکا، تھوک، بلغم، ناک، یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیز میں آتی ہیں۔ تکلیف دہ چیز میں صرف یہی چیز نہیں آتی ہے، بیچ سڑک پہ گاڑی پارک کر دی، کھڑی کر دی اور چلے گئے دکان سے سودا خریدنے کے لیے، ہاں 1 کلو دال، 1 کلو یہ، 1 کلو وہ، 1 کلو وہ، اور یہاں راستے میں آپ نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور تکلیف ہو رہی ہو، یہ چیز بھی غلط ہے۔ یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب کسی کی موٹر سائیکل کو راستے سے ہٹائیے گا تو کتنا برا مانے گا۔ مان لیجیے بیچ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ابھی جرجیت صاحب ہٹا کے دیکھیں، آپ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ ہوگا مولوی تو اپنے باپ کے گھر کا، تو نے میری گاڑی چھوئی کیسے، تو نے ہٹائی کیسے؟ ارے بیچ سڑک میں کھڑی تھی، تیرے باپ کی جگہ ہے۔ ابھی دنیا بھر کی جملے آپ سنا ڈالیں گے کسی بھی انسان کو، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والے کو۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایک طرف اللہ کا حق، دوسری طرف فوراً ایمان میں کم تر درجہ جو آیا ہے وہ فوراً بتا دیا انسانیت کے حقوق بھی ہیں۔ لہٰذا یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے ہندو گزر رہا ہے، کہ مسلمان گزر رہا ہے، کہ سکھ جا رہا ہے، کہ عیسائی جا رہا ہے، کہ بدھسٹ جا رہا ہے، کہ یہودی جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دو۔ شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر آپ نے شامیانہ لگا دیا ہے، گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا ہے، وہ راستہ ہے گزرنے کا۔ اب ایک آدمی کو ٹینٹ لگا ہوا دیکھ کر آپ نے روک دیا، اب وہ آدمی بیچارہ چکر کاٹ کر 2 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے۔ یہ تکلیف دینا ہے، تکلیف۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رات میں 2 بجے اٹھ کر مائک پکڑ لینا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، ماؤں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، روزہ اتنا ٹائم سحری میں باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نظمیں پڑھنے لگو، نعتیں پڑھنے لگو، گیت گانے لگو، اور چاہے قرآن کی آیت ہی پڑھنے لگو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کس نے کہا کہ رات کے 2 بجے مائک پکڑ کے آپ لوگوں کو اٹھائیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے روزے داروں کو اٹھانا بھی ثواب ہے؟ کس میں لکھا ہوا ہے؟ ارے روزے دار ہیں،
روزہ رکھیے، آپ اٹھیے اور روزہ رکھیے، آپ خود انتظام کیجئے۔ آج کے اس دور میں موبائل میں الارم ہوتا ہے، گھڑیوں میں الارم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی سحری کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، آپ اتنے بجے اٹھیے اور سحری کیجئے۔ آپ لوگوں کے اوپر کیوں محتاج بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جن کو اٹھایا جاتا ہے وہ صرف روزے داری نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دودھ پلانے والی عورت کے اوپر سے روزہ معاف ہے، جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا چکے گی اور چھڑوائے گی اس کے بعد وہ روزہ رکھے گی۔ یعنی وہ بچہ جو عورت کا دودھ، اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جب روزے داروں کو اٹھاتے ہو تو بیچاری ان عورتوں کی نیند میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان عورتوں کی نیند میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں حاملہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور جن کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب حمل ہے تیرے پیٹ میں تو تو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ کھائے گی اور پیے گی نہیں تو بچے کی تندرستی پر نہیں بنے گی، اور اس بچے کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اس لیے ابھی تم روزہ مت رکھو، جب تمہیں فرصت ہو جائے تب تم روزہ رکھنا۔ آپ جب اٹھاتے ہو تو ان عورتوں کی بھی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر اب روزہ نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دے کر کام چلا رہا ہے۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میرا باپ کا علاج چلتا ہے اور نیند کی ایک ٹیبلٹ دینا پڑتی ہے، اور میرے باپ کی دوا ڈپران چلتی ہے 10 mg کی، جب تک میں اس کو وہ دوا نہ دوں میرے باپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں یہ لوگ 2 بجے مائیں کو پہ چلانے لگتے ہیں، جس سے میرے باپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے، پھر بے چینی ہوتی ہے، پھر وہ تڑپتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ اس بوڑھے آدمی کے اوپر روزہ نہیں تھا، وہ ڈپران کی ٹیبلٹ کھا کے سو رہا تھا، آپ نے مائیں پہ چلا چلا کر اس کو اٹھا دیا ہے۔ اس آدمی کی تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں شریعت میں ہر چیز پر ثواب نہیں ہے کہ روزے داروں کو اٹھا رہے ہو تو ثواب، آپ نے روزے داروں کو تو اٹھا دیا لیکن جن کے اوپر روزے نہیں تھے ان کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی، یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے بھائیوں بتائیے، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ 2 چیزیں کافی، تیسری چیز پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا جس کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کہاں چلی گئی آج؟ حیا کہاں رہ گئی آج؟ شرم؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کی، بس اس حدیث کو سن لیجئے، بہت سے مفہوم نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر شرم نہ رہی، اذا لم تستحی جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہی، ففعل ما شئت تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کام کرے گا۔ یعنی جب انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، کیونکہ اب شرم و حیا نہیں رہی۔ دیکھ لیجئے ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ لڑکیاں جو کل تک کتنی شرم و حیا کرتی تھیں، جن کے خوبصورت گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر، جب پشچمی سبھیتا سے متاثر ہو کر، جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، جب ہماری لڑکیوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے ہیں، یہ تو چھوڑو، شارٹ کپڑے جب اپنانا شروع کیے ہیں یہ بھی چھوڑو، تو آپ انسٹاگرام پر چلے جائیے اور ٹک ٹاک پر چلے جائیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے کپڑے بھی اتر چکے ہیں، دوپٹے بھی اتر چکے ہیں، اور کس طریقے سے ڈانس کر کر کے وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے جھارکھنڈ کا حال کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے پاکڑ کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ صاحب گنج اور گڈا کی بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آؤ ہمارے لکھنؤ کی طرف آئیے، ہم آپ کو دکھائیں کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں انسٹاگرام پر ریل بنا بنا کے ڈال رہی ہیں، جن کے بال کٹے ہوئے ہیں، دوپٹے اترے ہوئے ہیں،
سینے کھلے ہوئے ہیں، شارٹ کپڑے ہیں، چست لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بے شرمی نے، بے حیائی نے جب ملا اور مولویوں کے گھروں تک میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور سیند لگا دی ہے، اور حاجیوں نمازیوں کی لڑکیاں بھی جب اس حد تک اور اس دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، تو اوروں کی مثالیں ہم آپ کو کیا دیں، اور اوروں کی مثالیں ہم کہاں تک آپ کو دیں؟ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نہیں رہی تو جو بھی تیرے دل میں آئے گا وہ تو کرے گا، ورنہ شرم و حیا تو وہ چیز تھی، شرم و حیا تو وہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کیا کہا ہے، ذرا تصور کریں آپ۔ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، اجازت ہے ان کو۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو ان کو دے دو، ان کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے، یہ بات اب آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ دیکھیے، عورتیں مسجدوں میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جایا کرتی تھیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، یہ سب صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور اجازت مانگے تو تم اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، یعنی وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، تم روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہو۔ ان احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جب چاہیں، جس وقت چاہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی تو مسجد میں نماز پڑھنے والے مردوں سے دور رہے گی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، عورت مسجد میں جا سکتی ہے، بلکہ جاتی تھی، نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھتی تھی، اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، اجازت ہے۔ لیکن نبی کا فرمان یہ کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو جائیں، لیکن نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ گھر کے آنگن کے اندر ایک برآمدہ ہوتا ہے، آنگن تو کھلا ہوا ہو گیا، گھر میں گھسے آنگن میں نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے۔ عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھے تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا عورت برآمدے میں نماز پڑھے تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ عورت اپنے بیڈ روم میں جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جو بند کر لیا جاتا ہے رات میں سوتے وقت، اگر وہ اپنے اس کوٹھے میں، اس کمرے میں نماز پڑھے تو یہ نماز کمرے کی، کوٹھے کی نماز باہر کے آنگن اور برآمدے کی نماز سے بہتر ہے، اس سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ عورت ان تمام صورتوں میں مردوں سے دور رہتی ہے، اور جب وہ گھر کے کمرے میں، کوٹھے میں نماز پڑھے گی تو وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور رہے گی، کیونکہ گھروں میں بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی چچا کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی خالہ کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی پھوپھی کا بیٹا چلا رہا ہے، آپ ان کو روک تو نہیں لیتے ہو۔ تو اسی لیے کہا عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، یعنی عورت مردوں سے جتنا زیادہ دور رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ شرم تھی، یہ حیا بتائی ہے عورت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد میں نیک لوگ اور متقی لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان مردوں سے بھی دور رہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جبکہ مسجدوں میں
کتنا بھی بڑا کوئی گناہگار ہو اور کتنا بھی بڑا کوئی پاپی اور کبابی ہو، لیکن کسی بھی لڑکی کو لے کر وہ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو مسلمانوں کے دل میں باقی ہے کہ وہ کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یعنی عورت سب سے زیادہ سرکشت، سب سے زیادہ محفوظ ہے مسجد میں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے دل میں اٹھنے والے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے عورت کو اتنا محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ مسجدوں میں بھی جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ کسی کے دل میں یہ خیالات آ سکتے ہیں، اور شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی صف، جماعت ہو رہی ہے نا، جماعت، اللہ اکبر، جماعت، پہلی صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو اگلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، کسی کو پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے کہ کتنا ہے، تو پہلی صف میں آنے کے لیے وہ لڑے گا، جھگڑا کرے گا، اور جب مسجد میں آئے گا تو کہے گا مجھے پہلی صف میں جانا ہے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکنے کی نوبتیں آ جائیں گی، پرچیاں ڈالنے کی نوبتیں آ جائیں گی۔ یہ پہلے صف کا ثواب ہے۔ سارے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں، ہم نبی کے پیچھے نماز ادا کریں، یہ پہلی صف کا ثواب بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ مردوں کے لیے فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے دیکھیے کیا حکم ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت لگی ہوئی ہے، 5 صف 7 صف صحابہ کی لگی ہے، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ڈبل اور ٹربل منزل کہاں ہوتی تھی میرے بھائیوں، ایک ہی مسجد کو لمبا چوڑا کر دیا جاتا تھا۔ جب 5 صفیں 7 صفیں مردوں کی لگ گئیں، اس کے بعد پردہ پڑ جاتا تھا، اور پردے کے پیچھے پھر عورتوں کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور پچھلی صف، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب کے اعتبار سے بری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل نفرت ہو، بری کا مطلب یہ ہے، شر کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کم۔ فرمایا مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور مردوں کی پچھلی سب سے پیچھے والی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور عورتوں کی پچھلی صف، عورتوں کی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورت کی آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اب میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے 5 صفیں لگی ہوئی ہیں عورتوں کی، ٹھیک ہے۔ مردوں کی پہلی صف جو جرجیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورتوں کی 5ویں لاسٹ والی سب سے پیچھے والی صف سب سے اچھی ہے ثواب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلی والی صف مردوں سے اتنی دور ہے، مردوں سے دور ہے، تو جو مردوں سے جتنا دور ہے ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ عورت کی وہ نماز جو مرد سے جتنا دور اور جتنا چھپ کر پڑھی جائے وہ ثواب میں اتنا ہی زیادہ درجہ رکھ رہی ہے۔ یہ شرم و حیا ہے اسلام کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری ماں بہنیں ذرا سوچیں، نماز کے معاملے میں بھی اسلام نے جب دور رکھا ہے کہ نماز پڑھنے بھی جاؤ تو مردوں سے دور رہو، تو تمہیں شادیوں میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہماری ایک انٹر کلاس کی لڑکی، انٹرمیڈیٹ کی لڑکی، 12ویں کلاس کی لڑکی کو ایجوکیشن میں بیٹھے گی، 10 کلاس میں پڑھنے والی لڑکی لڑکوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے پڑھے گی، اور کالج کی کینٹین میں دونوں لڑکے اور لڑکیاں چائے پیئیں گے۔ غور
اس حدیث کی روشنی میں زمانہ کہاں جا رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں، آپ نے مجھے یہاں قرآن اور حدیث سننے کے لیے بلایا ہے، وہ سنیے۔ جب مسجد میں بھی عورت کی پچھلی صف سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور ہے، تو جب مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے کہ مرد کے قریب جائیے، تو شادیوں میں، کالجز میں، ہوٹلوں میں، یونیورسٹیز کے اندر اور بازاروں میں میرے بھائیوں کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جرجیت صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے سجدے میں گئے، بھول گئے، ایک رکوع کیا کہ دو رکوع کر لیے، دو سجدے کرنا تو ایک سجدہ کیا یا تین سجدہ۔ میرے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو اگر یاد ہے تو وہ یاد دلا دیں گے، وہ ٹوک دیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر وہ ٹوک دیں گے، وہ یاد دلا دیں گے۔ لیکن اگر مردوں کو معلوم نہیں ہے، مردوں، آپ ادھر دیکھیے، اگر مردوں کو پتہ نہیں ہے لیکن عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے کے پیچھے اور ان کو پتہ ہے کہ مرد بھول گیا ہے، امام بھول گیا ہے، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی، وہ یاد اس طریقے سے نہیں دلائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اس جملہ کہنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن اتنا پیارا جملہ بھی ان عورتوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے زور سے، بلکہ وہ اپنے امام کو یاد دلانے کے لیے کس طریقے سے تالی بجائیں گی، یعنی پیچھے ہیں اور امام کو یاد دلانے کے لیے اس طریقے سے تالی بجائیں گی، اور تالی کی آواز سن کر امام کو پتا چل جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ یہ عورت کی شرم و حیا ہے کہ اگر امام بھول جائے تو اپنے امام کو یاد دلانے کے لیے وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی نہ کہے، کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دل جلا، کوئی من چلا اس کی سویٹ اور میٹھی اور سریلی آواز پر فدا ہو جائے اور پھر وہ اس کا پیچھا کرنے لگے، پھر وہ اس کا تعاقب کرنے لگے۔ فرمایا کہ عورت کے لیے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے تالی بجا کر اپنے امام کو یاد دلائے گی۔ یہ ہے عورت کی شرم و حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کی ایک برانچ ہے۔ میرے بھائیوں، جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے موقع پر اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو دستور ہے وہ بڑا خراب ہے، آپ کے ہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے ہاں ایک وکیل اور دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں، ایک وکیل اور دو گواہ، ایک مرد اور دو گواہ جاتے ہیں، اور لڑکی جو جس کی شادی ہونے والی ہے وہ اپنی سہیلیوں میں کے بیچوں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گھری ہوئی ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر کہلواتے ہیں، وہ وہاں جا کر اس سے کہلواتے ہیں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، پھر پوچھتے ہیں کیا وہ قبول ہے؟ لڑکی خاموش ہے، اس کی سہیلیاں کونی مار مار کے کہتی ہیں ہاں کہہ دو قبول ہے، ہاں کہہ دو قبول ہے۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے جب کہتی ہے قبول ہے، تب یہ وکیل ان گواہوں سے پوچھتا ہے تم نے سنا؟ وہ گواہ گئی اس لیے تم نے سنا؟ کہا نہیں سنا، تو پھر اس سے زور سے کہلوایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہاں مجھے قبول ہے۔ جب سنا کہ ہاں سنا، ٹھیک ہے، اب دستخط کرائے جاتے ہیں لڑکی سے۔ ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو لڑکی سے زبردستی سنا 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 ہے اور کہلواتے ہیں۔ عورت کی شرم و حیا، لڑکی کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اب کہا کہ شادی اور نکاح، لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جائے گی، لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف اجازت لی جائے گی، اور اجازت لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی والے دن ہی اجازت لی جائے۔ آپ دو چار دن پہلے بھی پوچھ لیجئے، دیکھیے بھائی بارات آنے والی ہے، لوگ آنے والے ہیں، لڑکی کی ماں پوچھ لے، لڑکی کا ولی، ارے باپ پوچھ لے، بھائی پوچھ لے، دیکھو بہن کوئی معاملہ ہو تو پہلے بتا دینا ہے، اور لڑکی اگر منع کر دے تب ٹھیک ہے، لیکن کہہ دے نہیں کوئی بات ہو گئی۔ فرمایا لڑکی سے ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟
اجازت ہے تمہاری تب تو میں نکاح کا پیغام دوں، اس کو بلاؤں، بارات وغیرہ آئے۔ کہا اگر وہ خاموش ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مانا جائے گا۔ اذنھا سماطھا۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شادی والے دن ایسا ہوتا ہے لڑکی کے کپڑے لڑکے والے کے پاس جاتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے کپڑے لڑکی کے پاس آتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی کو کپڑے بھیجتا ہے اور لڑکی والے لڑکے کو کپڑا بھیجتے ہیں۔ اگر شادی والے دن لڑکی نے لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو پہن لیا، شادی والے دن لڑکی نے لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو خوشی خوشی پہن لیا تو اسی کو اجازت سمجھا جائے گا۔ اب لڑکی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے نکاح قبول کیا کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے خوشی خوشی کپڑے پہن لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہے، یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے لڑکی کی، یہاں زبردستی۔ اب لڑکیوں میں اتنی شرم و حیا ہے کہ کہہ دو خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت مان لو۔ آج کے اس دور میں خاموش ہیں؟ ابھی بھی جائیے تو رات کے 2:25 ہو رہے ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں چونچیں چل رہی ہوں گی، باتیں دیکھ لیجیے جا کر، ابھی بھی ایسے موبائل سے موبائل یہ سب ہو رہا ہوگا۔ ابھی بھی اس رات کے 2:30 بجے بھی میرے بھائیوں اور یاریت کا ماحول ہوگا، رات کے 2:30 بجے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور گڈرگوں جیسے کبوتر چونچے لڑاتا ہے اس طریقے سے یہ ماحول ہو چکا ہے۔ جبکہ لڑکی کی شرم و حیا کا خیال تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ شادی کے دن بھی اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہی اس کی اجازت ہے۔ یہ تھا 2:30 بج گیا ہے، 1:45 سے لے کر 2:30 تک 1.25 گھنٹہ، میں 1.5 گھنٹہ سوچ کے آیا تھا، 1.25 گھنٹے کا خطاب کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کی افضل بنیاد اور افضل درجہ لا الہ الا اللہ، جو تفصیلی آپ نے سنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ آپ نے سنا، اور حیا شرم یہ عورت کا لباس اور یہ ایمان کا حصہ، یہ ایمان کے 3 درجے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اندر توحید پیدا فرما دے، اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرم و حیا ہم مردوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور عورتوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔